السلام علیکم۔ اس آڈیو میں ہم کتاب الشفا جلد نمبر 2 کو آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس سے پہلے اگر آپ نے سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پریس کر دیں۔ تو شروع کرتے ہیں۔ ابتدا اسلام میں نماز میں کلام کی اجازت تھی۔ یہاں یہ بات قابل لحاظ ہے کہ ابتدا اسلام میں اس بات کی اجازت تھی کہ دوران نماز کلام کیا جا سکتا تھا اور اس کی ممانعت نہ تھی۔ ایک اور بات جو قاضی ابوبکر اور دیگر محققین نے فرمائی وہ اس تعبیر میں ظاہر و قابل ترجیح ہے۔ وہ اس روایت کے تسلیم کرنے میں یہ ہے کہ حضور علیہ السلام ورتل القرآن ترتیلا کے حکم کے مطابق دوران نماز قرآن کریم ترتیل کے ساتھ پڑھتے تھے اور ہر آیت علیحدہ علیحدہ اور 2 آیتوں کے درمیان وقفہ فرماتے تھے۔ اس بات کا امکان موجود ہے کہ شیطان اپنی عادت کے مطابق موقع سے فائدہ اٹھانے کے لیے یہ کرتا ہو، اس وقفہ تلاوت کے درمیان اپنی طرف سے ملتی جلتی عبارت حضور علیہ السلام کی مشابہ آواز میں کہہ دیتا ہو تاکہ قریب کھڑے ہوئے لوگ اس کو حضور کا کلام سمجھ لیں اور وہ لوگ بعد میں اس بات کی اشاعت کریں۔ لیکن یہ بات قرآن کریم کے بارے میں محل نظر ہے، کیونکہ صحابہ کا معمول یہ تھا کہ جب کوئی آیت نازل ہوتی تو وہ اس کو یاد کر لیا کرتے تھے۔ منجملہ اس کے یہ سورہ بھی ان کو منوان یاد تھی جیسی کہ نازل ہوئی تھی۔ علاوہ ازیں افراد مسلط ملت مسلمہ کو یہ بھی معلوم تھا کہ حضور علیہ السلام کو بتوں سے سخت نفرت تھی اور یہ بات کوئی ڈھکی چھپی نہ تھی۔ اس کے ہم معنی الفاظ میں موسیٰ بن عقبہ علیہ الرحمہ نے اپنے مغازی میں لکھا بھی ہے۔ موصوف میں فرمایا ہے کہ شیطان کی خرافات کو اگر درست تسلیم کر بھی لیا جائے تو مسلمانوں نے اس کے الفاظ کو نہیں سنا، بلکہ شیطانی خرافات صرف مشرکوں کے کانوں اور دلوں تک محدود رہی تھیں، اور حضور علیہ السلام کو جو حزن و ملال اس واقعے سے ہوا وہ محض شبہ اور فتنے کی وجہ سے تھا، اور شیطان کی حرکتیں ذات نبوی تک ہی محدود نہ تھیں بلکہ انبیاء سابقین کے بارے میں وہ افطرا سے باز نہ رہتا تھا۔ آیت قرآنی اس کی شاہد ہے۔ قرآن کریم میں ہے ترجمہ، اور آپ سے پہلے ہم نے کسی نبی و رسول کو نہیں بھیجا مگر۔ مذکورہ بالا تصریح سے ظاہر ہو گیا کہ یہاں تمنا کے معنی تلاوت کے ہیں اور اس کی دلیل بھی قرآن کریم سے ملتی ہے۔ ترجمہ، وہ نہیں جانتے کتاب کو مگر امانی آرزو یعنی تلاوت کو، اور شیطانی اثرات اور اس کے نفوذ کو زائل کرنے کی ذمہ داری تو خالق کائنات نے اپنے ذمہ لی ہے۔ قرآن فرماتا ہے ترجمہ، اللہ تعالیٰ اسے مٹا دیتا ہے جسے شیطان نے القا کیا۔ اس آیت کریمہ کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اس شیطانی اثر و نفوذ کو دور کر دیتا ہے اور اشتباہ کو زائل کر دیتا ہے اور اپنی آیات کو محکم بنا دیتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ اس آیت سے وہ سہو و نسیان مراد ہے جو حضور علیہ السلام کو دوران تلاوت ہوتا تھا اور آپ اس پر متنبہ ہو کر رجوع فرما لیتے تھے، اور ایسی بات کلبی نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کے سلسلے میں کہی ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ ایک خیال قلب مبارک میں آیا تھا۔ موصوف نے مزید کہا کہ اذا تمنی کے معنی اس طرح کیے جائیں گے کہ آپ نے اپنے دل سے بات کی، اور اس کے ہم معنی بات عبد الرحمن نے کہی ہے۔ سہو کا مفہوم یہ ہے کہ جس سے معنی تبدیل نہ ہو اور نہ الفاظ میں تبدیلی آئے اور نہ قرآن میں کسی لفظ کا اضافہ کیا جائے، بلکہ روایت مشہورہ کے مطابق کوئی آیت یا کلمہ درمیان سے چھوٹ جائے۔ لیکن حضور علیہ السلام کی خصوصیت یہ تھی کہ آپ اس سہو پر قائم نہ رہتے تھے بلکہ آپ کو اس پر فوراً آگاہ کر دیا جاتا تھا اور بتا دیا جاتا تھا، اور اس سلسلے کی تفصیلی بحث سہو کے باب میں کی جائے گی۔ آیت زیر بحث کے سلسلے میں مجاہد نے بھی تعبیر کی ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ اس فکرے کا اشارہ نبیوں کی جانب نہیں بلکہ اس سے فرشتے مراد ہیں، لیکن کلبی نے کہا ہے کہ کفار کا اعتقاد یہ تھا کہ فرشتے اور بت اللہ کی بیٹیاں ہیں، نعوذ باللہ، اور اس سلسلے میں قرآنی شہادت ملاحظہ ہو۔ ترجمہ، کیا تمہارے لیے تو لڑکے ہوں اور اللہ تعالیٰ کے لیے لڑکیاں؟ اللہ تعالیٰ نے منکرین و ماندین کے مذمومات کو اس آیت سے رد و باطل کر دیا، اور فرشتوں سے شفاعت کی امیدیں رکھنا بھی صحیح ہے جب مشرکین نے یہ کہا کہ آیت مذکورہ میں لفظ ذکر استعمال کیا گیا ہے، اس سے بت مراد ہیں۔ اس خیال کو شیطان نے ان کے دلوں میں راسخ کر دیا اور ان کے خیالات کو پختہ کر دیا، تو اللہ تعالیٰ نے شیطانی اثر کو زائل کرنے کے لیے آیت کو محکم فرما کر ان لفظوں کی تلاوت منسوخ قرار دے کر ان کو اٹھا لیا جن کی وجہ سے شیطان نے اشتباہ پیدا کر دیا تھا، اور یہ کوئی نئی بات نہیں، اس سے پہلے بھی بہت سی آیات منسوخ کی جا چکی ہیں۔ اہل علم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے
کام حکمت سے خالی نہیں ہوتے، اس میں بھی ذات کریم کی ایک حکمت پوشیدہ تھی تاکہ وہ یہ دیکھے کہ کون اس سے گمراہی اختیار کرتا ہے اور کون راہ ہدایت پر قائم رہتا ہے۔ قرآن کریم میں ہے ترجمہ، اس سے فاسق لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں، یقیناً ظالم لوگ ہی بہت ٹیڑے ہیں۔ علاوہ ازیں یہ بھی معلوم ہو جائے کہ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے اس کو وہ منزل من اللہ اور حق جانے اور اس پر ایمان لائے اور ان کے دل اس پر اور مضبوط ہو جائیں گے۔ ایک قول یہ بھی منقول ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اس آیت کی تلاوت کی اور آیت کریمہ اللات و العزیٰ پر پہنچے تو کفار کو خوف ہوا کہ اب اگلی آیت میں ان کی مذمت کی جائے گی، تو انہوں نے 2 جملے اپنے معبودوں کی مدح و تعریف میں پڑھ دیے۔ ان کا اس سے مطمع نظریہ تھا کہ حضور کی بتوں کی مذمت سے محفوظ ہو جائیں، دوسرے حضور علیہ السلام کی تلاوت میں رخنہ اندازی کریں اور بعد میں حضور اقدس کی ذات اقدس پر تاننے کا موقع مل جائے۔ ان کی ترجمانی قرآن کریم نے اس طرح فرمائی ہے ترجمہ، اس قرآن کو نہ سنو، اس کی تلاوت کے دوران شور مچاؤ شاید کہ غالب آ جاؤ۔ اس فعل کی شیطان سے نسبت اس لیے کی گئی ہے کیونکہ اسی نے ان کفار کو اس کام پر برانگیختہ کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس واقعے کا ذکر کیا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس واقعہ کا ذکر کیا گیا تو آپ ان کے افطراء اور کذب پر غمگین ہوئے، تو اللہ تعالیٰ نے ایک آیت حضور علیہ السلام کی طمانینت قلب کے لیے نازل فرمائی اور حق اور باطل کو ممیز فرمایا۔ اسی طرح رب کریم نے آیت قرآنی کو محکم فرما کر اس سے التباس و اشتباہ کو دور فرمایا۔ حفاظت قرآنی کے سلسلے میں رب کریم نے فرمایا ترجمہ، ہم ہی نے اس قرآن کو نازل فرمایا اور اس کی حفاظت ہم ہی فرمائیں گے۔ حضرت یونس علیہ السلام کا قوم سے عذاب کا وعدہ۔ عصمت انبیاء علیہ السلام پر جو اعتراضات کیے جاتے ہیں ان میں حضرت یونس علیہ السلام سے متعلق ہے کہ انہوں نے اپنی قوم کو عذاب سے ڈرایا تھا، لیکن جب قوم نے بارگاہ الہی میں توبہ کی تو اس سے وہ عذاب ٹل گیا۔ اس وقت حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ میں اپنی قوم میں نہیں جاؤں گا کیونکہ وہ مجھے اب کذب و جھوٹ سے متہم کریں گے۔ وہ واقعات و حالات جو اس سلسلے میں بیان ہوئے ہیں ان سے یہ نہیں معلوم ہوتا کہ حضرت یونس نے اپنی قوم کو عذاب الہی سے متعلق تنبیہ کی ہو اور اس کی آمد کی اطلاع دی ہو۔ حقیقت حال یہ ہے کہ آپ نے اپنی قوم کی ہلاکت کے لیے بارگاہ الہی میں دعا فرمائی تھی، اور یہ بات امور مسلمہ میں ہے کہ دعا خبر نہیں جو صدق و کذب کی متحمل ہو، بلکہ یہ انشاء ہے، اور اپنی قوم کو بتایا تھا کہ تم پر فلاں وقت عذاب الہی آئے گا، اور در حقیقت ایسا ہی ہوا۔ عذاب الہی آیا، لیکن قوم یونس نے توبہ کی تو ان سے عذاب اٹھا لیا گیا اور اس قوم پر مہربانی فرمائی گئی۔ ترجمہ، ہاں یونس کی قوم جب ایمان لائی تو ہم نے ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا۔ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، یونس علیہ السلام کی قوم نے عذاب کی دلائل و علامات دیکھی تھی، لہذا وہ اسلام لے آئے تھے۔ سعید بن جبیر نے فرمایا ہے کہ قوم کو عذاب نے اس طرح ڈھانپ لیا تھا جس طرح چادر قبر کو ڈھانپ لیتی ہے۔ عبداللہ بن سرح کے کردار پر اعتراض اور اس کا جواب۔ عبداللہ بن سرح اسلام لانے کے بعد حضور علیہ السلام کا کاتب وحی مقرر ہوا، لیکن کچھ عرصے بعد مرتد ہو کر کافروں میں جا ملا۔ وہاں اس نے خوانات بکنی شروع کی کہ میں حضور کے کلام میں جس طرح چاہتا تبدیلی کر دیا کرتا تھا، وہ مجھے عزیز حکیم لکھنے کو فرماتے تو میں اس کی بجائے علیم حکیم کہہ دیتا۔ اس وقت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ دونوں ٹھیک ہیں۔ ایک اور حدیث میں ابن سرح کی الفاظ کی تبدیلی کا واقعہ اس طرح منقول ہے کہ حضور اس سے فرماتے اس طرح لکھ، تو وہ کہا کرتا کہ میں تو اس طرح لکھوں گا۔ اس پر حضور فرما دیتے جیسے چاہے لکھ دے۔ کبھی ایسا ہوتا کہ حضور اس سے فرماتے علیمہ حکیمہ لکھ، تو وہ کہتا کہ میں سمیع بصیرہ لکھتا ہوں، اور آپ اس سے فرماتے کہ جو چاہے لکھ دیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک نصرانی مشرف باسلام ہوا اور اس کو کتابت وحی کی خدمت سپرد ہوئی، لیکن بعد میں وہ مرتد ہو گیا اور پروپیگنڈا کرنے لگا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی نہیں جانتے، جو میں چاہتا تھا وہ لکھ دیتا تھا۔ جناب مصنف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور تمہیں دین حق پر استقامت عطا فرمائے اور شیطان کے اثر و نفوذ سے محفوظ فرمائے کہ اس قسم کی باتیں مسلمان کے دل میں کسی قسم کا شک و شبہ اول تو پیدا ہی نہیں کرتی، کیونکہ یہ ان لوگوں کے مقولے ہیں جو اسلام سے منحرف ہوئے اور احکام الہی کے منکر ہو کر کافر ہو گئے۔ ان کی باتوں کو ہم کس طرح قبول کر سکتے ہیں، جبکہ ہمارا وتیرہ تو یہ ہے کہ ہم اس مسلمان کی خبر کو بھی تسلیم نہیں کرتے جو جھوٹ کے ساتھ متہم ہو۔
مطمئن ہو جائے، اور ہمیں تو ان لوگوں پر تعجب ہوتا ہے کہ وہ ان لوگوں کی باتوں پر کس طرح دھیان دیتے ہیں جو اسلام دشمن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان طرازی کرتے ہیں۔ ایسی روایات نہ تو کسی مسلمان کی زبان سے ادا ہوئی اور نہ کسی صحابی رسول علیہ السلام سے اس قسم کی کوئی روایت منقول ہے۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں کتاب ہدایت میں فرمایا گیا ہے، ترجمہ: بلا شبہ افطرا وہی لوگ کرتے ہیں جو آیات الہی پر ایمان نہیں رکھتے، اور حقیقتاً یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ انس رضی اللہ عنہ کی نقل کردہ روایت میں جو واقعہ بیان کیا گیا ہے اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ ایسے مواقع پر وہ موجود ہوا کرتے تھے۔ اس بات کا البتہ امکان ہے کہ انہوں نے جو کچھ سنا اس کو نقل کر دیا۔ البتہ بزاز نے اس حدیث کو معلل لکھا ہے، اس کو انہوں نے ثابت کے حوالے سے نقل کیا، لیکن ثابت کی اس سلسلے میں کسی سے مطابقت ثابت نہیں ہے۔ البتہ اس واقعے کو حمید نے حضرت انس سے سنا، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ حمید نے اس کو ثابت سے سنا ہے۔ قاضی ابو الفضل فرماتے ہیں کہ واللہ عالم صاحب صحیحین نے اس وجہ سے ثابت اور حدیث کی تخریج نہیں کی ہے، اور صحیح حدیث وہ ہے جو عبداللہ بن عزیز بن رفیع نے حضرت انس سے نقل کی ہے۔ اس حدیث کی اہل علم نے تخریج کی ہے، جس کا ہم نے بھی تذکرہ کیا ہے کہ اس میں صرف اس مرتد نصرانی کا واقعہ ہے اور خود راوی کی جانب سے کوئی لفظ منقول نہیں ہے۔ اور اگر اس روایت کو بفرض محال درست بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی اس سے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر وحی کے بارے میں کوئی رد و قضا لازم نہیں آتی۔ علاوہ ازیں اگر اعتراض کو درست بھی تسلیم کر لیا جائے تب بھی اس سے حضور علیہ السلام کی ذات اقدس پر وحی کے بارے میں کوئی رد و قضا لازم نہیں آتی۔ علاوہ ازیں اگر اعتراض کو درست تسلیم کر لیا جائے تو بھی کوئی قباحت لازم نہیں آئے گی کہ حضور علیہ السلام نے جو کلام الہی اور احکام شریعہ کی تبلیغ فرمائی ہے وہ سب کے سب شبہ سے بالاتر نہیں ہے، اور نہ اس سے ذات نبوی الہ التحیہ و السنہ پر سہو یا غلطی یا امور منزل من اللہ کی تخریف اور ان کی تبلیغ یا نظم قرآنی میں کسی قسم کے طعن کا تصور کیا جا سکتا ہے۔ لیکن اگر اس کو بفرض محال درست تسلیم کر لیا جائے تو اس میں یہ احتمال ہو سکتا ہے کہ کاتب سے علیم حکیم لکھنے کو کہا گیا ہو اور اس کو لکھ بھی دیا ہو، اور حضور علیہ السلام نے اس تحریر کو باقی رکھنے کی اجازت دے دی ہو۔ علاوہ ازیں اس سے پہلے ایسی آیات میں اس قسم کے کلمات آتے رہے تھے، اس لیے کاتب موقع اور محل کے مد نظر اپنی جدت طبع اور ذکاوت ذہن سے ان الفاظ تک رسائی حاصل کر لیتا ہو۔ مضمون آیت کی ابتدا سے اسی آیت کے اہتمامی کلمات تک اس کا ذہن منتقل ہو جاتا ہو، اور یہ ہماری زندگی کے معمولات میں ہے کہ کوئی شخص کلام کی ابتدا اور اس کے انداز سے اختتام کو سمجھ لیتا ہے، لیکن یہ قاعدہ ہر جگہ استعمال نہیں ہوتا اور یہ کلیہ نہیں جیسا کہ ایک سورہ اور ایک آیت میں۔ لہذا اس بات کا لحاظ ضروری ہے کہ اگر سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام درست اور صحیح ہے تو تمام دوسری چیزیں بھی درست ہیں، اور اس سلسلے میں یہ بات بھی توجہ طلب ہے کہ ایک آیت کے نزول کے موقع پر اس کے اختتامی کلمات کی دو قرأتیں نازل ہوئی ہوں۔ ایک آیت کے اختتامی جملے حضور علیہ السلام نے تعلیم فرمائے ہوں اور سیاق و سباق کلام سے کاتب نے دوسری قرأت کے کلمات تک رسائی حاصل کی ہو، اور وہی کلمات اس کی زبان پر آئے ہوں اور اس نے حضور علیہ السلام سے ان کے بارے میں ذکر کیا ہو اور حضور نے ان کے لکھنے کی اس کو اجازت دے دی ہو۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے ان دونوں کلمات میں سے جن معنی کو یا محکم فرما دیا ہو اور جس کو مناسب خیال نہ فرمایا ہو اس کو منسوخ فرما دیا ہو، جیسا کہ بعض آیتوں کے آخری کلمات کے بارے میں پیش آیا۔ ان میں سے ایک آیت یہ ہے، ترجمہ: اگر تو انہیں عذاب دے تو یہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ یہ جمہور کی قرأت کے مطابق ہے، لیکن بعض لوگوں نے تو ہی بخشش فرمانے والا اور رحم فرمانے والا ہے پڑھا ہے، لیکن یہ الفاظ جو بعض لوگوں سے منقول ہیں وہ قرآن کریم میں موجود نہیں۔ یہی کیفیت ان کلمات کی ہے جو درمیان میں دو الفاظ منقول ہیں، اور جمہور نے اس قرأت کو اپنایا بھی ہے اور وہ کلمات قرآن میں نقل بھی ہوئے ہیں۔ اور ننشزھا اور بعض الحق دونوں پڑھے گئے ہیں۔ یہ اختلاف قرأت نہ تو شک کا موجب ہے اور نہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف غلطی اور وہم کی نسبت کی جا سکتی ہے۔ لہذا اس بات کی بھی گنجائش ہے کہ اس افطرا پر دلزدہ نے یہ تبدیلی الفاظ قرآن کریم کی بجائے ان مکتوبات میں کی ہو۔
جو سرکار دو عالم علیہ السلام نے لوگوں کو روانہ فرمائے تھے، ان میں ان کاتبوں نے ان کلمات کے مترادف یا اس جگہ کے مناسب دوسرے الفاظ لکھ دیے ہوں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف اس لیے اس کو باقی رکھا ہو کہ ان الفاظ سے مطلب پورا ہوتا اور مقصود حاصل ہوتا تھا۔ 7ویں فصل، صدق مقال۔ سابقہ صفحات میں جو کچھ لکھا گیا ہے وہ امور تبلیغی سے متعلق تھا، لیکن وہ امور جو تبلیغ دین سے متعلق نہیں ہیں وہ نہ تو امور آخرت سے تعلق رکھتے ہیں اور نہ وحی الہی سے متعلق ہے، بلکہ وہ خالص دنیاوی اور ذاتی حالات ہیں۔ لیکن ان معاملات میں یہ یقین ہے کہ ان امور میں بھی وہی تصور عصمت باقی رہے گا جو دینی امور میں متحقق ہو چکا ہے، اور یہ ممکن نہیں کہ حضور علیہ السلام سے کوئی خبر عمدن یا سہون خلاف واقعہ منسوب کی جا سکے۔ نیز یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ چکی ہے کہ آپ خواہ حالت غضب میں ہوں یا فرح و مسرت، صحت و مرض کے عالم میں، ہر حالت میں معصوم ہیں، اور اس پر سلف و خلف کا اجماع ہے۔ اسوہ رسول اور عمل صحابہ۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا معمول اور عادت یہ تھی کہ وہ ہر اس عمل کو جو حضور سے دیکھتے تھے اس کے کرنے میں وہ سبقت کرتے تھے، آپ کی بتائی ہوئی باتوں کی تصدیق کرتے اور آپ کے سنائے ہوئے واقعات پر بھروسہ کرتے تھے، اور انہیں کسی بارے میں بھی کوئی تردد نہ ہوتا تھا، خواہ وہ امور عالم دنیا سے تعلق رکھتے ہوں یا عالم آخرت سے متعلق ہوں۔ یہ حضرات اس تجسس میں نہیں رہتے تھے کہ اس معاملے میں حضور کو سہب ہوا تھا یا نہیں۔ جناب عمر اور یہود خیبر۔ جناب سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے خیبر سے یہودیوں کو نکالا تو ابن ابی الحقیق نے جناب عمر رضی اللہ عنہ سے احتجاج کرتے ہوئے کہا تھا، اے امیر المومنین، آپ ہمیں یہاں سے نکال رہے ہیں، حالانکہ سرور دو عالم نے ہمیں یہیں رہنے کی اجازت دے دی تھی۔ اس وقت امیر المومنین نے اس سے فرمایا، اے دشمن خدا، تجھے یاد نہیں؟ غیب دان رسول علیہ السلام نے تجھ سے فرمایا تھا، تیرا اس وقت کیا حال ہوگا جب تو خیبر سے نکالا جائے گا۔ یہ جواب سن کر ابن ابی حقیق نے کہا کہ وہ تو سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مزاحاً فرمایا تھا، لیکن امیر المومنین جناب عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، اے دشمن خدا، تو غلط بیان کر رہا ہے، حضور کی کوئی بات مذاقاً نہیں ہوتی تھی۔ اس آڈیو کے لیے اتنا ہی، پھر انشاءاللہ اگلی آڈیو میں آگے کنٹینیو کریں گے۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے، سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اللہ حافظ۔